الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جنابت اور غسل کے حوالے سے کچھ متفرقہ مسائل اور احکام باقی ہیں، کچھ ہم نے کل پڑھے تھے اور کچھ احکام اور مسائل باقی ہیں جن کو انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو مسئلہ ہے، اور یہ متفرقہ مسائل میں سے 5واں مسئلہ ہے، یہ تقریباً گزشتہ مسائل سے ہی ملتا جلتا ہے۔ جنبی کے حوالے سے جو ہم نے احکام اور مسائل پڑھے تھے، اس سے ملتا جلتا مسئلہ حائضہ کے مسجد سے گزرنے کا ہے کہ کیا مخصوص ایام میں عورت جو ہے وہ مسجد سے گزر سکتی ہے کہ نہیں۔ اس بات پر اکثر فقہاء کا اتفاق ہے کہ حائضہ ضرورت اور کسی عذر کی وجہ سے مسجد سے گزر سکتی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قیاس ہے۔ قیاس کس پر ہے؟ جنبی کے بوقت ضرورت مسجد سے گزرنے پر قیاس کیا گیا ہے کہ جیسے جنبی گزر سکتا ہے تو مخصوص ایام میں عورت بھی گزر سکتی ہے۔ اور جنبی کے مسجد سے گزرنے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ اے اہل ایمان نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون جو تم کہتے ہو یا پڑھتے ہو، ولا جنوبا اور نہ ہی جنبی مسجد کے قریب جائے، نماز کے قریب جائے، الا عابری سبیل ہاں جو صرف گزرنا چاہتا ہو، راستہ عبور کرنا چاہتا ہو، وہ گزر سکتا ہے یا قریب جا سکتا ہے، حتیٰ تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ تو اس آیت کے اندر جنبی کو گزرنے کی اجازت دی گئی ہے، اگر راستہ ہے درمیان میں مسجد آتی ہے تو اس سے گزر سکتا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے بصورت دیگر۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ سے مراد نماز کی جگہ ہے، لا تقربوا الصلاۃ سے مراد نماز کی جگہ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں دوسری دلیل اس مسئلے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولینی الحمرۃ من المسجد، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے مسجد سے چٹائی، یعنی مسجد میں چٹائی پکڑاؤ، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے چٹائی مانگی۔ قالت حضرت عائشہ نے فرمایا فقلت میں نے کہا انی حائض کہ بے شک میں حائضہ ہوں۔ فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک کہ بے شک تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، مطلب کہ اس سے چٹائی نجس نہیں ہو جائے گی اور نہ ہی تیرے آنے سے جو ہے وہ مسجد نجس ہو جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو چٹائی یا جائے نماز پکڑانے کے لیے مسجد سے گزرنے کی اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حائضہ کسی عذر یا ضرورت کے سبب مسجد سے گزر سکتی ہے۔ اور یہ عذر تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ اعتکاف میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ چٹائی پکڑا دو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ چٹائی پکڑا دی، تو یہ ایک عذر تھا جس کی وجہ سے ان کو مسجد سے گزرنا پڑا۔ اسی طرح اسی سے ملتا جلتا مسئلہ یہ ہے کہ کیا حائضہ بلا ضرورت اور عذر مسجد سے گزر سکتی ہے؟ یعنی یہ تو عذر تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹائی پکڑانی تھی، لیکن کیا بغیر عذر کی عورت گزر سکتی ہے؟ تو اس میں فقہاء کے دو قول ہیں، اس مسئلے میں فقہاء کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حائضہ بلا ضرورت اور عذر مسجد سے نہیں گزر سکتی، یہ حنفیہ مالکیہ کا قول ہے، اور حنابلہ اور شافعیہ سے بھی ایک دوسرا قول ہے، یعنی ایک قول ان کا جو ہے وہ گزرنے کا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں گزر سکتی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، ووجوہ بیوت اصحابہ اور نبی کریم کے صحابہ کے گھروں کے دروازے شاریۃ فی المسجد کھلنے والے تھے مسجد کی طرف۔ فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہوا هذه البیوت عن المسجد، اپنے گھروں کو مسجد سے پھیر لو، اپنے گھروں کے دروازوں کو مسجد کی دوسری جانب کر لو، مسجد کی جانب نہیں کھلنے چاہیے تمہارے دروازے۔ ثم دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید آپ مشورہ دے رہے ہیں، تو ثم دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی دوبارہ جب داخل ہوئے، ولم یصنع القوم شیئا،
تو لوگوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، اسی طرح ہی جیسے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے کھل رہے ہیں۔ رجاء ان تنزل فیہم رخصہ، اس امید سے کہ شاید اللہ رخصت اتار دے، اس امید سے کہ شاید اللہ رخصت اتار دے۔ فخرج الیہم بعد، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بعد جب آپ نے کہا کہ اپنے گھروں کے دروازے مسجد کی جانب سے پھیر لو اور باہر کی جانب پھیر لو، تو لوگوں نے نہیں کیا، تو اللہ کے نبی جب دوبارہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہوا ہذہ البیوت عن المسجد، ان گھروں کے دروازوں کو مسجد سے پھیر لو۔ فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، پر بے شک نہیں میں حلال قرار دیتا مسجد کو حائضہ کے لیے اور نہ جنبی کے لیے، پر بے شک نہیں میں حلال سمجھتا مسجد کو حائضہ کے لیے اور نہ جنبی کے لیے۔ یہ سنن نبی داود کی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن وجہ استدلال اس حدیث سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد کو عورت کے لیے مخصوص ایام میں اور جنبی کے لیے حالت جنابت میں حلال نہیں سمجھتا، مطلب جائز نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ تو اس سے استدلال کیا گیا ہے، لیکن اس حدیث کے دو جواب دیے گئے۔ ایک تو اس کا جواب یہ کہ حدیث یہ ضعیف ہے جیسے میں نے ذکر کیا، کیونکہ اس کی سند میں افلت بن خلیفہ اور جسرہ بنت دجاجہ، افلت بن خلیفہ اور جسرہ بنت دجاجہ دونوں میں ہی کلام ہے، یعنی یہ دو راوی ایسے ہیں سند کے اندر کہ جن میں کلام ہے، اور انہیں محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ لہٰذا جب سند کے اندر کوئی ضعیف راوی ایک آ جائے تو قابل قبول نہیں آ، تو دو راوی اس کے اندر ہیں، لہٰذا سند کے اعتبار سے بھی یہ واقعہ اور یہ سند یہ حدیث جو ہے روایت ثابت نہیں۔ دوسرا یہ ہے اگر حدیث صحیح مان بھی لی جائے بالفرض تو اس سے مراد مسجد میں ٹھہرنا ہوگا، گزرنا نہیں۔ اس سے مراد مسجد میں ٹھہرنا ہوگا، گزرنا نہیں، کیونکہ بے شمار ایسے دلائل ہیں جن سے حائضہ کے مسجد سے گزرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ اگر گزرنا جائز نہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کو چٹائی پکڑانے کا حکم نہ دیتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گزرنا تو ان کے ہاں معروف تھا، لیکن اصل منع جو ہے وہ رکنا تھا وہاں مسجد کے اندر، اگر حدیث صحیح ہو جائے تو، لیکن حدیث صحیح نہیں، لہٰذا یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوسری ایک حدیث ہے، فرماتی ہیں قدمت مکہ وانا حائض، میں مکہ میں آئی اس حال میں کہ میں مخصوص ایام میں تھی، ولم اطف بالبیت، لیکن میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، ولا بین الصفا والمروہ، اور نہ میں نے صفا مروہ کی سعی کی۔ قالت، تو فرماتی ہیں فشکوت ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول صارے لوگ حج کے ایام میں مطلب کہ فرائض اور جو دیگر مناسک ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، لیکن میں نہ طواف کر سکتی ہوں اور نہ ہی میں صفا مروہ کی صحیح کر سکتی ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افعلی کما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، کہ سارے وہ کام کرو جو حاجی کرتے ہیں، صرف بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے صحیح کی بھی اجازت دے دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح کی بھی اجازت دے دی، تو آپ نے فرمایا کہ باقی سارے کام کرو سوائے بیت اللہ کے طواف کے، طواف چھوڑ دو، جب پاک ہو جاؤ تو طواف بعد میں کر لینا، حتیٰ تطہری، حتیٰ کہ تم پاک ہو جاؤ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس میں وجہ استدلال یہ کیا گیا، انہوں نے استدلال اس طرح کیا ہے کہ رسول کریم نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام کام کرنے کی اجازت دی جو حجاج کرام کرتے ہیں سوائے بیت اللہ کے طواف کے، کیونکہ وہ مسجد میں ہوتا ہے بیت اللہ کے اندر، اور حالت حیض میں مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے سے روکا ہے، بیت اللہ میں داخل ہونے سے نہیں روکا۔ طواف ایک عبادت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ طواف کے لیے طہارت شرط ہے، جیسے نماز کے لیے وضو کرنا اور پاک ہونا شرط ہے، ایسے طواف بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے وضو شرط ہے راجح قول کے مطابق۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طواف نماز کی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ طواف کے اندر ظہوری بات کر سکتے ہیں لیکن نماز کے اندر ظہوری بات بھی نہیں کر سکتے، تو یہ فرق ہے۔ باقی نبی کریم علیہ السلام نے صحیح حدیث کے اندر طواف کو نماز کے مشابہ قرار دیا ہے کہ طواف کا حکم وہی ہے جو نماز کا ہے، تو جیسے تو نماز بغیر طہارت کے نہیں پڑھ سکتے اور ایسے ہی بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس حدیث کے اندر یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا ہے، بلکہ آپ نے تو اس وجہ سے طواف کرنے سے روکا ہے کہ کیونکہ طواف کے لیے طہارت شرط ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا طاہر نہیں تھی، یہ طہارت کی حالت میں نہیں تھی، اس وجہ سے آپ نے ان کو روک دیا ہے۔ تو تیسری ان کی دلیل یہ ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور،
फयशहदन जमाअत المسلمین ودعوتهم ويعتزل الحیض عن مصلاهن. تو ام عطیہ فرماتی کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم مخصوص ایام میں بھی عورتوں کو عید کے دن نکالیں، یعنی اگر عید کا دن آ جائے تو ہم ان عورتوں کو بھی عید کی طرف لے کر جائیں، عید نماز عیدگاہ کی طرف جو مخصوص ایام میں ہیں، وذوات الخدوری، اور اسی طرح جو پردہ نشین عورتیں ہیں ان کو بھی لے کے جائیں، فیشہدن جماعت المسلمین، اور وہ حاضر ہوں مسلمانوں کی اجتماع اور ان کی جماعت، یعنی اجتماع میں شریک ہوں، ودعوتہم، اور ان کی دعا میں شریک ہوں، ویعتزل الحیض المصلاہن، لیکن جو مخصوص ایام میں عورتیں ہیں یعنی حیض میں ہیں وہ نماز عید جو عید کی نماز کی جگہ ہے اس سے تھوڑا الگ رہیں، یعنی جو نماز کی جگہ ہے اس سے تھوڑا الگ رہیں لیکن عیدگاہ میں شریک ہوں، عیدگاہ میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اجتماع میں شرکت کریں، دعا میں شریک ہو جائیں جب امام دعا کروانے لگے، لیکن نماز والی جگہ سے تھوڑی الگ رہیں، وَيَعْتَزِلُ الْحِيَّضُ عَنِ الْمُصَلَّاهُنَ، اور نماز سے جو مخصوص ایام میں عورتیں ہیں وہ الگ رہیں۔ تو لہٰذا یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حائضہ کو نماز کی جگہوں سے الگ رہنے کا حکم دیا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مسجد میں ٹھہرنا تو دور کی بات ہے، وہ بلا ضرورت اس سے گزر بھی نہیں سکتی۔ یہ پہلا قول ہے اور ان کے دلائل۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا مطلقاً جائز ہے، مسجد سے گزرنا مطلقاً جائز ہے، کوئی پابندی نہیں۔ یہ حنابلہ کا مذہب ہے اور مالکیہ اور شافعیہ سے ایک ایک قول ہے، یعنی ان کا ایک دوسرا قول ہے، ایک پہلے قول کے ساتھ ہے، ایک یہاں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آئیے ان کے دلائل کو بھی سنتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ جب جنبی کے لیے مسجد سے گزرنا مطلقاً جائز ہے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے، تو حائضہ کے لیے بھی جائز ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، وہی آیت جو ابھی ہم نے پہلے ذکر کی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ آیت میں لا تقربوا الصلاۃ سے مراد نماز کی جگہ ہیں، نماز کی جگہ ہیں، کیونکہ نماز میں راستے سے گزرنے کی وجہ سے نہیں، گزرا تو راستوں سے ہی جاتا ہے، وہ مساجد میں ہوتے ہیں، نماز میں نہیں، یعنی یہاں مراد نماز کی جگہ ہیں، راستوں سے گزرنے سے نہیں روکا گیا، جو مسجد سے مطلب گزرتے ہیں آمد و رفت کے لیے ان سے گزرنے سے نہیں روکا گیا، یہاں مراد نماز کی جگہ ہیں کہ نماز کی جگہوں کے قریب نہ جائیں، نماز کی جگہوں سے قریب نہ جائیں، مسجد سے تو گزر سکتی ہیں، تو لہٰذا لا تقربوا الصلاۃ کا مطلب نماز کی جگہوں کے قریب نہ جائیں، کیونکہ گزر گائیں جو راستے ہوتے ہیں وہاں سے تو گزر سکتی ہیں۔ لیکن اس کے دو جواب دیے گئے ہیں، یعنی فریق اول نے اس کے دو جواب، پہلے فریق نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آیت سے مراد وہ مسافر ہے جو جنبی ہو جانے کی صورت میں پانی نہ پا سکے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، ٹھیک، انہوں نے جواب یہ دیا ہے، مطلب کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی معتبر جواب نہیں، کیونکہ یہ حکم مسافر کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ مقیم بھی تو رخصت پہ عمل کر سکتا ہے، مقیم بھی تو رخصت پہ عمل کر سکتا ہے، یعنی رخصت سے مراد تیمم کرنے والی رخصت ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آیت سے مراد جنبی کا مسجد سے گزرنا ہے، تو بھی اس سے حائضہ کے گزرنے کا جواز ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ حائضہ کا حدث جنبی کے حدث سے سخت ہے، حائضہ کا جو حدث ہے یہ جنبی کے حدث سے زیادہ سخت ہے، چونکہ جنبی کا حدث عارضی ہے، جبکہ حائضہ کا حدث جو ہے وہ کئی ایام تک ہوتا ہے۔ دوسری ان کی دلیل یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گزشتہ حدیث جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد سے جائے نماز یا چٹائی پکڑانے کا کہا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عورت گزر سکتی ہے۔ راجح کیا ہے؟ راجح یہ ہے کہ دلائل کے تقابل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا مطلقاً جائز ہے، حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا مطلقاً جائز ہے، کیونکہ ممانعت کی کوئی صریح اور صحیح دلیل نہیں ہے۔ باقی جن آیات جن بعض احادیث کے اندر مطلب کہا گیا ہے کہ نماز کی جگہوں سے الگ رہیں، اس کے اندر اس وجہ سے الگ رہنے کا کہا گیا ہے کہ چونکہ نماز کی جگہ پاک ہونی چاہیے، اور جو خون ہوتا ہے مخصوص ایام میں وہ نجس ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی عورت سے مطلب خون کے قطرات وغیرہ وہاں لگ جائیں، یا کوئی نجاست وغیرہ نماز کی جگہ پہ یا چٹائی وغیرہ پہ لگ جائے، تو اس وجہ سے وہاں ٹھہرنے سے روکا گیا ہے، اس کے قریب جا کے بیٹھنے سے، گزرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ حائضہ کا مسجد میں ٹھہرنا، کیا حائضہ مسجد میں ٹھہر سکتی ہے؟ اس مسئلے میں بھی فقہا کے دو قول ہیں۔ ایک تو ہے گزرنا، اب ہم گزرنے کی بات کر رہے تھے، لیکن کیا مسجد میں ٹھہر سکتی ہے کہ نہیں، اس میں بھی فقہا کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، حائضہ کے لیے
مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، یہ جمہور فقہائے کرام کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک تو گزشتہ آیت ہے، گزشتہ آیت ہے جس میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابر سبیل، کہ جنبی بھی نہیں ٹھہر سکتا مگر اگر کوئی راستے سے گزرنا چاہتا ہے تو گزر سکتا ہے۔ اس کے اندر گزرنے کا ذکر ہے، ٹھہرنے کا نہیں۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ جنبی کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں، تو حائضہ تو بالاولیٰ نہیں ٹھہر سکتی کیونکہ اس کی نجاست جو ہے وہ کئی دنوں تک ہوتی ہے۔ لیکن یہ قیاس درست نہیں، اور درست نہ ہونے کی وجہ بیان کی جا چکی ہے، درست نہ ہونے کی وجہ بیان کی جا چکی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، کہ میں مسجد کو حائضہ اور جنبی کے لیے حلال نہیں سمجھتا، قرار نہیں دیتا، یہ حدیث ضعیف ہے، جیسے کہ اس کی وضاحت ابھی ہم قریب ہی کر چکے ہیں۔ تیسرا جو حدیث ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی خواتین کو عید کے اجتماع میں دعا میں شرکت کی اجازت دی ہے اور انہیں نماز کی جگہوں سے الگ رہنے کا حکم دیا ہے، یہ دلیل ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے ان تین دلائل کے پیش نظر یہ کہا ہے کہ حائضہ عورت مسجد میں ٹھہر نہیں سکتی، گزر سکتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حائضہ کا مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے، حائضہ کا مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے، یہ بعض مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ اور ابن حزم ظاہری کا قول ہے۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کی دلیل ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی صریح اور صحیح نص نہیں جو حائضہ کو مسجد میں داخل ہونے سے روکتی ہے، کوئی بھی ایسی صریح اور صحیح نص نہیں ہے جو حائضہ کو مسجد میں واضح الفاظ کے ساتھ داخل ہونے سے روکتی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کر رہی ہیں، ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ آپ میں ہے کہ انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، کہ میں مسجد کو کسی حائضہ اور جنبی کے لیے حلال نہیں سمجھتا، وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ ضعیف ہے، اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گزشتہ حدیث جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حج میں ہر وہ کام کرنے کی اجازت دی جو حجاج کرام کرتے ہیں سوائے طواف کے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو دوران حیض طواف کرنے سے منع فرمایا ہے، بیت اللہ میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا، لہذا اس بات کی دلیل ہے کہ بیت الحرم مطلب کہ مسجد میں جا سکتی ہے عورت، یہ ان کی دلیل ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعض طریق المدینہ، اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے راستوں میں سے کسی ایک راستے میں ملے، وہو جنوب، اس حال میں کہ وہ جنبی تھے، اس حال میں کہ وہ حالت جنابت میں تھے۔ کہتے ہیں فن خنست منہ، تو میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے چپکے سے نکل گیا، فذهب، اور گئے، فاغتسل، اور غسل کیا، فقال، اور کہا، نبی علیہ السلام نے پوچھا این کنت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ قال، تو ابو ہریرہ فرمانے لگے کنت جنبا فکرہت ان اجالسک، کہ اللہ کے رسول میں جنبی حالت میں تھا، حالت جنابت میں تھا، تو میں نے ناپسند جانا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھک کروں، آپ کے ساتھ بیٹھوں، بات چیت کروں، وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، اس حال میں کہ میں طہارت میں نہ ہوں، یعنی اللہ کے رسول مجھے یہ پسند نہیں کہ میں جو ہے وہ پاک نہ ہوں اور میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں اس حال میں کہ میں ناپاک ہوں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، سبحان اللہ یہ جملہ بولا، اور فرمایا ان المسلم لا ینجس، ان المسلم لا ینجس، کہ مومن تو کبھی نجس ہوتا ہی نہیں، مسلمان تو کبھی نجس ہوتا ہی نہیں ہے۔ مطلب بیٹھنے میں کیا ہے، اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ جاتے تو اس میں کیا ہو جانا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وجہ استدلال یہ ہے کہ مومن ہر حال میں پاک ہے، وہ مرد ہو یا عورت، بس جب عورت پاک ہے، نجس نہیں، تو اسے مسجد سے روکنا جائز نہیں، یعنی جب وہ عورت پاک، اصل مومن مسلمان کا پاک ہونا ہے، تو پھر اس کو روکنے سے جو ہے وہ کیا اس میں ممانعت ہے۔ ایک اور بات کی طرف جو اشارہ مطلب کہ بعض علماء نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک مشرک مسجد میں باندھا جا سکتا ہے، مسجد میں جا سکتا ہے، مسجد میں ٹھہر سکتا ہے، تو ایک حائضہ عورت جو ہے وہ مسجد میں کیوں نہیں ٹھہر سکتی؟ ایک یہ بھی جو ہے وہ دلیل دی گئی ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے، یعنی جو یہاں جنبی پر قیاس کیا گیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ فقہائے کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ حائضہ کو مسجد میں داخلے سے روکنے کی اصل علت مسجد کا نجاست خون سے گندا ہونے کا خدشہ، یعنی
اس سے جو ہے وہ صاحب ذرے کے مخصوص ایام میں خون کے قطرات یا اس طرح کی چیز کوئی نجاست لگنے کا امکان ہوتا ہے، اور یہ خدشہ جدید سہولیات کے سبب آج کل بہت کم ہو چکا ہے، لہذا رکاوٹ کی کوئی اور علت نہیں ہے۔ یعنی یہ ذہن میں آ سکتا تھا کسی کے، یا یہ علت بن سکتی ہے کہ عورت کے مطلب کہ نجاست وغیرہ وہاں خون لگنے کا ڈر ہے، مسجد کے اندر اگر بیٹھے گی تو اس کا علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ آج کل جدید سہولیات کے سبب یہ خدشہ ختم ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی عورت جو ہے وہ مخصوص بندوبست کے ساتھ اگر جاتی ہے بیٹھتی ہے تو اس سے مسجد کے اوپر کچھ لگنے کا امکان نہیں۔ راجع یہ ہے کہ تمام دلائل کو جمع کرنے اور انہیں تطبیق دینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حائضہ کا مسجد سے گزرنا تو جائز ہے، حائضہ کا مسجد سے گزرنا تو جائز ہے لیکن ٹھہرنا جائز نہیں ہے، واللہ عالم۔ اب کیوں نہیں ٹھہرنا جائز ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے اور حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیض والی عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے جانے کا وہاں حکم دیا ہے، لیکن آپ نے کہا ہے کہ نماز کی جگہ سے دور رہیں، نماز کی جگہ سے دور رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب عیدگاہ جو کہ پراپر مسجد نہیں ہوتی، وہاں نماز کی جگہ پر ان کا بیٹھنا جائز نہیں، تو مسجد جو کہ پراپر جو ہے وہ مسجد کی جگہ ہے، نماز کی جگہ، وہاں پانچوں نمازیں ادا ہوتی ہیں، تو وہاں کیسے عورت جو بیٹھ سکتی ہے؟ یعنی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو عیدگاہ میں جو کہ عارضی مسجد ہوتی ہے، یعنی عارضی طور پہ وہاں ہم جاتے ہیں باہر نماز، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عید باہر ہوتی تھی، مسجد میں نہیں ہوتی تھی، عیدگاہ میں لوگ جاتے تھے، تو آپ نے وہاں لے جانے کا حکم دیا ہے عورتوں کو، لیکن انہوں نے کہا کہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں، مصلی سے الگ رہیں، تو وہ تو ایک عارضی مسجد ہے، عید والے دن کے لیے اس کو مخصوص کیا گیا ہے، تو جو پکی پراپر مسجد بنی ہوئی ہے اس میں تو بالاولیٰ وہ وہاں جا کر نہیں بیٹھ سکتی۔ تنبیہ، حائضہ کے مسجد میں ٹھہرنے اور گزرنے میں جو اختلاف ہے اور اس میں راجح ہے وہی جنبی کے مسجد میں ٹھہرنے اور گزرنے میں ہے، لہٰذا اسے دوبارہ علیحدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جنبی بھی مسجد میں تا دیر نہیں ٹھہر سکتا، نہیں رک سکتا اور گزر سکتا ہے، اگر مسجد میں کچھ سویا ہوا ہے تو اسے مطلب احتلام ہو جاتا ہے نیند کی حالت میں، عموماً بعض لوگ سو جاتے ہیں، تو اس صورت میں فوراً اٹھ کے وہ نکل جائے گا مسجد سے باہر، مسجد میں سویا نہیں رہے گا، مسجد میں آ کر بیٹھے گا نہیں، بلکہ پاک ہو کر دوبارہ مسجد میں جائے گا۔ مسجد میں ٹھہرنا درست نہیں، اگرچہ بعض علماء نے بعض صحابہ کرام کے فعل سے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں ہم مسجد میں سو جاتے تھے اور احتلام ہو جاتا تھا، لیکن وہ فوراً نکل جاتے تھے، تو اس وجہ سے راجح یہی ہے کہ مسجد کے اندر ٹھہرنا درست نہیں، البتہ گزرنا جو ہے وہ درست ہے، گزرا جا سکتا ہے، اگر کوئی راستہ وغیرہ یا کسی ضروری کام کے لیے وہاں سے گزرنا پڑ گیا تو کوئی حرج نہیں، گزر سکتے ہیں لیکن مسجد میں ٹھہر نہیں سکتے، واللہ تعالی اعلم و احکم۔ تو ہمارے پاس جو مسئلہ ہے تیمم کے حوالے سے، تیمم کا باب، اس میں کئی ایک مسائل ہیں۔ سب سے پہلے تیمم کی ڈیفینیشن اور تعریف ہے، تو ہم اس کی لغوی اور اصطلاحی ڈیفینیشن اور تعریف پڑھیں گے، تیمم کی شروط پڑھیں گے، تیمم کی مشروعیت پڑھیں گے، اور تیمم کی مختلف صورتیں انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو تیمم لغوی اعتبار سے باب تیمم یا تیمم سے مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے قصد یا ارادہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں سے بری چیز کا ارادہ نہ کرو، اور اس میں سے بری چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، اس میں بری چیز کا ارادہ نہ کرو۔ شرعی تعریف اس کی کیا ہے کہ خاص شروط کے ساتھ خاص انداز میں چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنے کی غرض سے پاک مٹی کا قصد یا ارادہ کرنا، یہ اصل میں تیمم کہلاتا ہے۔ خاص شروط کے ساتھ، یعنی شروط پائی جائیں گی تو تیمم ہوگا، اگر شروط نہیں ہے تو تیمم کرنا جائز نہیں، چونکہ تیمم متبادل ہے پانی کا، تیمم متبادل ہے پانی کا، اور اگر وہ پانی نہیں ہوگا، وہ شروط نہیں ہوں گی تو پھر تیمم کی طرف جائیں گے۔ اگر وہ شروط اگر وہ شروط پائی جا رہی ہیں تیمم کی تو تب تیمم کریں گے، اگر شروط ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی جا رہی تو تیمم نہیں ہو سکتا۔ جو شروط انشاءاللہ آگے آئیں گے ان کو ہم پڑھیں گے۔ اس کا مطلب مخصوص انداز میں تیمم کرنا ہے، خاص شروط کے مطابق کرنا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مٹی کا قصد اور ارادہ کرنا، یہ اصل میں تیمم کہلاتا ہے۔ تیمم کی مشروعیت کتاب و سنت سے ثابت ہے، تیمم کی مشروعیت قرآن، سنت اور اجماع امت سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، اول سفر یا سفر پہ ہو،
او جاء احد منکم من الغائب، یا تم میں سے کوئی یہ قضائے حاجت کو آئے، او لامستم النساء، یا تم نے بیویوں سے اپنی عورتوں سے ہم بستری کی ہو، فلم تجدوا ماء، پس تم پانی نہ پا سکو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کا قصد اور ارادہ کرو، یعنی اسے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، یعنی تیمم کے اندر صرف چہرے اور ہاتھ کا مسح کرنا ہوتا ہے بس، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، وہی آیت کے الفاظ تقریباً سیم ہے، اس میں یہ ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بس اگر تم پانی نہ پا سکو تو پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی اس سے مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس مٹی سے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ قرآن سے دلیل تھی، اب سنت کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ سنت میں کیا دلیل ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نودیہ بالصلاۃ، نماز کے لیے اذان کہہ دی گئی اور اقامت بھی کہہ دی گئی، فصلی، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی بالناس، لوگوں کو، فلما انفتل من صلاتہ، جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے، اذا ہوا برجل معتزل، تو ایک آدمی جو ہے وہ علیحدہ کھڑا ہوا تھا، الگ تنہا کونے کے اندر، لم یصلی مع القوم، جس نے قوم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما منعک یا فلان، تجھے کس نے روکا ہے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے، ان تصلی مع القوم، کہ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، قال، تو صحابی نے کہا اصابتنی جنابت ولا ماء، اللہ کے رسول مجھے جنابت پہنچی ہے اور میرے پاس، یعنی جنابت لاحق ہوگی، مجھے احتلام ہو گیا اور میرے پاس پانی نہیں، قال، تو آپ نے فرمایا علیک بالصعید فانہ یکفی، پاک مٹی لے لو اور اس سے تیمم کر لو، یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس کے اندر تیمم کی مشروعیت، یعنی کہ کتاب و سنت سے تیمم ثابت ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصعید الطیب، بے شک پاک مٹی، طہور المسلم، مومن کو پاک کرنے والی ہے، مومن کو پاک کرنے والی مسلمان کو، وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگرچہ 10 سال تک بھی اسے پانی نہ ملے، یعنی اگرچہ 10 سال تک بھی ایک بندے کے پاس پانی، ایسی جگہ پہ ہے پانی نہیں ہے، تو 10 سال تک بھی تیمم کر سکتا ہے، یعنی کہ آپ نے مبالغہ بتایا ہے کہ ایک نماز نہیں، دو نہیں، اگر کئی نمازوں تک بھی، کئی دنوں تک بھی اسے تیمم کرنا پڑے کسی خاص عذر کی وجہ سے، شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو کئی دن اور مہینوں اور سالوں تک بھی تیمم کر سکتا ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، پس جب وہ پانی پا لے، فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، تو اسے اپنی جلد پر لگائے، تر کرے اپنی جلد کو، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، پانی کا استعمال اس کے لیے بہتر ہے۔ جب تک پانی نہ ملے تیمم کی رخصت ہے، لیکن جو ہی پانی پا لے اسے چاہیے کہ فوراً اپنی جلد کو تر کرے اور پانی استعمال کرے۔ اجماع سے بھی تیمم کی مشروعیت ثابت ہے، تمام امت کا تیمم کی مشروعیت اور اس کے جواز پر اجماع ہے، جیسا کہ امام ابن المنذر نے اور امام نووی نے یہ اجماع نقل کیا ہے۔ مسئلہ تیمم کی شروط کیا ہے؟ تیمم کی شروط میں سے ایک نیت ہے، جیسا کہ ہم وضو اور غسل کے باب میں پڑھ چکے ہیں، چونکہ تیمم ایک عبادت ہے لہٰذا اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور اس کی تفصیل ساری پہلے گزر چکی ہے، وضو کے اندر بھی غسل کے اندر بھی۔ نماز کے وقت کا داخل ہونا، یہاں ایک بات اہم ہے، یہاں ایک بات اور ایک پوائنٹ انتہائی اہم ہے کہ اگر ایک بندہ وضو کے متبادل تیمم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد کرے، چونکہ یہ متبادل ہے، اور اس کو اس وقت کریں گے جب پانی کی تلاش کرنے کے بعد پانی نہ ملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے وضو کر کے بیٹھ جائے تو بعد میں پانی مل جائے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ اگر قائم مقام کسی کو بنایا جاتا ہے نا تو اس کی عدم موجودگی میں ہوتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں نگران وزیر اعظم ہے، فلاں قائم مقام صدر ہے، فلاں، تو اگر وہ صدر اصل ہوتا ہے تو اس کے قائم مقام نہیں کو ہو سکتا۔ لہٰذا یہ چونکہ ایک متبادل ہے وضو کا، پانی کا، تو اس وجہ سے اس کو نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد کریں گے، پہلے نہیں کر سکتے۔ لیکن وضو آپ نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اذان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، وضو کے لیے قید نہیں ہے، بس نیت آپ کی عبادت کی ہونی چاہیے۔ باقی آپ نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، نماز کے وقت سے، لیکن تیمم نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ خاص شروط کے مطابق ہے، اور دوسرا یہ متبادل ہے پانی کا، اور متبادل جو ہے وہ مجبوری میں ہوتا ہے اور مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس طرح وضو کے اندر ہم جو ہے وہ ایک ہی وضو، اگر زور کی اس سے آپ نے نماز پڑھی ہے، اگر آپ نے زور سے اس کی نماز پڑھی ہے تو آپ اگلی عصر کی نماز اس کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں وضو کے ساتھ، لیکن تیمم کے ساتھ آپ ایک ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر اکٹھی کرنی ہے نمازیں آپ نے تو پھر آپ دونوں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے تو پھر آپ ایک تیمم سے دو نمازیں نہیں پڑھ سکتے،
مطلب زور کی نماز میں تیمم کیا اور پھر آگے عصر کی نماز تک اس کو اسی طرح رکھا اور عصر میں جا کے بغیر تیمم کیے دوبارہ پھر نماز پڑھ لی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایک ہی نماز کے وقت میں دو نمازیں کسی عذر کی وجہ سے جمع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک تیمم سے دو نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ہر نماز کو اس کے وقت میں جب پڑھنا ہوگا تو پھر جو ہے وہ ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ آپ کو تیمم کرنا ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا فضلنی ربی علی الانبیاء، میرے رب نے مجھے انبیاء پہ فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، مرتبہ اور مقام دیا ہے اور شرف دیا ہے۔ او قال، یا آپ نے فرمایا علی الامم، تمام امتوں پر، باربع، چار چیزوں سے۔ اللہ کے نبی آتے ہیں مجھے اللہ نے تمام انبیاء اور امتوں پر چار چیزوں سے فوقیت دی، فضیلت دی ہے جو باقیوں کے پاس نہیں۔ ان میں سے ایک ارسلت الی الناس کافہ، باقی نبی مخصوص لوگوں کے لیے آتے تھے، مخصوص قوموں کے پاس آتے تھے، مخصوص علاقوں میں آتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وجعلت الارض كلها لی ولامتی مسجدا وطہورا، اور اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے اور پاک کرنے والی بھی بنا دیا ہے، یعنی جہاں بھی آدمی کو نماز کا وقت ہو جائے، فَإِنَّمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ، جہاں کہیں بھی میری امتی کو نماز کا وقت پا لے، فَعِندَهُ مَسْجِدُهُ وَعِندَهُ طَهُورُهُ، تو اس کے پاس اس کی مسجد ہے اور اس کے پاس اس کے پاک کرنے کا ذریعہ جو مٹی ہے، یعنی اگر پانی نہ بھی ملے تو مسجد بھی ہر جگہ ہے، یعنی کسی جگہ بھی پاک زمین پر نماز پڑھ سکتا ہے اگر سفر میں ہے، کہیں بھی ہے، جبکہ گزشتہ امتوں کے لیے یہ مشروع نہیں تھا۔ گزشتہ امتوں کے لیے مسجد کے اندر نماز پڑھنا تھا، پوری زمین ان کے لیے نماز کی جگہ نہیں تھی، لیکن امت محمدیہ کو رخصت دے دی گئی کہ آپ سفر میں کہیں بھی ہیں، آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں پوری زمین کے اوپر، اللہ کے پاک ہونی چاہیے اور وہ قبرستان نہ ہو، جیسے کہ انشاءاللہ آگے مسائل آئیں گے۔ وطہورن کا مطلب پاک کرنے والی، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اس پر اور اس سے تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ فَإِنَّمَا أَدْرَكَتْ، تو جب بھی اس کے پاس جو ہے وہ نماز کا وقت ہو جائے مومن کو، اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے اور نماز پڑھے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اور اللہ نے میری روب کے ساتھ مدد کی ہے ایک مہینے کی مسافت، يَقْذِفُهُ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِي، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ایک مہینہ دور ہوتا ہوں مسافت ابھی کافر سے، کافر کے دل میں پہلے اللہ روب پیدا کر دیتا ہے، میری ہیبت اور میرا روب اور میرا ڈر دشمن کے دل میں ایک مہینے کی مسافت دور سے اس کے دل کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے مدینہ میں ہوتے تھے اور روم اپنے جو ہے وہ بادشاہ جو کیسر ہوتا تھا وہ روم کے اندر ڈر رہا ہوتا تھا، کسرا جو ہے وہ ایران کے اندر ڈر رہا ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے جب ایک بندہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کو ملنے کے لیے آیا قاصد بن کے، یا کیسر کا یا کسرا کا، تو کہتا کہ میں امیر المومنین سے ملاقات کرنی۔ لوگوں نے کہا جاؤ وہاں کہیں گلی کے اندر لیٹے ہوں گے، کینکریاں جمع کر کے ان کو اپنا تکیہ بنایا ہوگا یا کچھ بھی ہے۔ تو دیکھا جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی کے اندر کینکریاں جمع کر کے اس کو اپنا تکیہ بنایا اور اس کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہوا کہ یہ واقعی امیر المومنین ہے جس سے ہمارے کیسر و کسرا ڈر رہے، ہمارے بادشاہ ڈر رہے، اور یہ کام سا بندہ ایک گلی کے اندر بیٹھا۔ اس نے تو سوچا ہوا تھا کہ شاید جیسے ہمارے کیسر و کسرا بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں اور اتنی سکورٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ، اتنی فوجیں ہوتی ہیں، لشکر لا لشکر ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، شاید ایسے کوئی خلیفہ ہوگا۔ لیکن جب دیکھا کہ گلی کے اندر ایک سادہ سا انسان جو ہے وہ کینکریوں کو اپنا تکیہ بنا کے لیٹا ہوا ہے، تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اس امت محمدیہ کی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ایک مومن کا روب دشمن کے دل کے اندر ڈال دیا۔ ایک مہینے کی مسافت پہ ابھی جہاد کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، دشمن پہلے ہی ڈر جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی روب کے ساتھ، اللہ دشمن کے دل کے اندر روب ڈال دیتا ہے۔ وہ حل لنا الغنائم، اور اللہ نے مال غنیمت ہمارے لیے حلال کیا، جبکہ گزشتہ انبیاء کے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال نہیں تھا امتوں کے لیے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح احادیث میں سے ایک ہے۔ تیسری جو شرط ہے تیمم کی، پانی کا میسر نہ آنا۔ پانی کا میسر نہ آنا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی کے عدم وجود کا یقین ہو یا غالب گمان، یعنی آپ کو یقین ہے کہ جس جگہ میں ہوں اس جگہ پانی نہیں ملے گا، یا غالب امکان ہے کہ نہیں ملے گا، اور آپ علاقے کو جانتے ہیں یا کوئی جاننے والا آپ کے ساتھ ہے وہ بتا دیتا ہے کہ بھئی یہاں پانی نہیں ملے گا، تو اس صورت میں بالاتفاق بغیر انتظار کیے آپ نماز کا وقت داخل ہو جائے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ آپ کو یقین ہے کہ پانی نہیں ملے گا، لہٰذا نماز کے وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، انتظار نہ کریں کہ مجھے پانی پتہ نہیں کہاں سے آئے گا۔ جب یقین ہے کہ نہیں ملے گا تو پھر نماز کو اس کے ٹائم سے لیٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں۔ دوسری صورت یہ کہ پانی کے وجود یا عدم وجود میں شک ہو، پانی کے وجود یا عدم وجود میں شک ہو، اس صورت میں پانی کی تلاش کرے گا یا نہیں، اس میں فقہا کے دو قول ہیں۔ اس مسئلے میں کیا پانی کی تلاش کرے گا یا نہیں کرے گا، اس مسئلے میں دو قول ہیں۔
پہلا قول یہ ہے کہ تیمم درست ہونے کے لیے پانی کی تلاش کرنا واجب ہے، یہ جمہور کا مذہب ہے۔ دوسری صورت ہم پڑھ رہے تھے کہ پانی کے وجود یا عدم وجود میں شک ہو، ایک تو یہ کہ یقین یا غالب امکان ہو یا غالب گمان یہ ہو کہ پانی نہیں ملے گا، اس صورت میں ہم نے کہا کہ وہ نماز کو لیٹ نہیں کرے گا بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا۔ لیکن دوسری صورت یہ کہ اس کو شک ہے، یعنی یقین نہیں، نہ غالب گمان ہے نہ یقین ہے، شک ہے کہ پانی شاید ملے یا نہ، ہو سکتا اس علاقے کو نہ جانتا ہو، تو اس صورت میں کیا وہ پانی کی تلاش کرے گا؟ اگر کرے گا تو کہاں تک جائے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو کیا فوراً تیمم کر لے گا؟ یہ اصل میں ہے۔ تو پہلا قول یہ کہ تیمم درست ہونے کے لیے پانی تلاش کرنا واجب ہے، یہ جمہور کا قول ہے۔ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پھر پاک مٹی کا قصد اور ارادہ کرو، اگر پانی مل جائے تو پھر آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ وجہ استدلال یہ اس آیت سے کہ پانی نہ ملنے کا پتہ تب چلے گا جب انسان طلب اور تلاش کرے گا، انسان پانی کسی سے جا کے مانگے گا یا اس کو تلاش کرے گا تو تب یقین ہوگا نا کہ پانی نہیں۔ انہوں نے یہ گویا کہ استدلال کیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور انہیں فرمایا اذهبا فابتغوا الماء، آپ نے حضرت علی اور ان کے ساتھ اور کچھ صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کر کے آؤ، یعنی اللہ کے نبی ایسے مقام پہ آپ نے پڑاؤ کیا کہ جہاں پانی قریب قریب نہیں تھا، تو آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ جو قرب و جوار میں لوگ ہیں کہیں ان سے جا کر پانی تلاش کرو، اذهبا فابتغوا الماء، جاؤ اور پانی تلاش کر کے آؤ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ تیسری دلیل یہ ہے کہ تیمم پانی کے نہ ہونے پر اس کا بدیل ہے، اس کا متبادل ہے، بدیل کا معنی متبادل ہے، لہذا بدل عنہ سے اس وقت تک عدول نہیں کیا جائے گا جب تک اس کے عدم وجود کا یقین نہ ہو جائے، یعنی بدل عنہ مراد پانی ہے، تو پانی سے اس وقت تک ہم عدول نہیں کریں گے، انحراف نہیں کریں گے جب تک ہمیں پانی کے نہ ملنے کا یقین ہو جائے۔ اور کہتے ہیں یقین کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ کسی سے جا کے مانگیں یا تلاش کریں، خالی اپنی جگہ پہ خیمے میں بیٹھے رہیں گے یا اپنی جگہ پہ تھوڑا ہی آپ کو یقین ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ تلاش کریں گے تو یقین ہوگا نا کہ پانی نہیں ہے، آپ جا کر لوگوں سے طلب کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ پانی ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ ایسے کیسے پتہ چلے گا کہ فلم تجدوا ماء، پانی نہ پاؤ؟ تو اس کے نہ پانے کا یقین تو طلب کرنے سے ہی ہوگا نا، تلاش کرنے سے، لہٰذا یہ انہوں نے گویا کہ ایک عقلی دلیل دی ہے۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول اس مسئلے میں یہ ہے کہ اس حالت میں اس پانی کی طلب و تلاش واجب نہیں، بلکہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، یعنی اگر اس کو شک ہے کہ پانی ملے گا یا نہیں ملے گا تو وہ پانی مطلب اس نے قریب قریب میں دیکھا ہے نہیں ملا، اب دور جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تیمم کر کے، چونکہ تیمم پانی کا متبادل ہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ یہ حنفیوں کا مذہب ہے اور حنابلہ سے ایک روایت ہے، لیکن بعض احناف نے یہ بھی کہا ہے کہ 1 میل تک جو ہے وہ پانی جا کے چیک کرے گا، یعنی مذہب یہ ہے، مفتہ بھی حنفیہ کے ہاں یہی ہے کہ وہ پانی تلاش کیے بغیر اگر پانی میسر نہیں ہے قریب قرب و جوار میں یا اس کے ہاتھ کے نیچے کہیں تو وہ جو ہے وہ تیمم کر لے۔ لیکن بعض احناف نے یہ کہا ہے کہ 1 میل تک، 1 میل تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 2.5 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے، 2 کلومیٹر یا اس سے کچھ کم و بیش، تو اتنی دور جا کے دیکھے گا ادھر ادھر، اگر نہیں ملے گا تو پھر جو ہے وہ تیمم کرے گا۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک تکلف ہے، یہ ایک تکلف ہے جب شریعت نے اجازت دی ہے، پانی اگر قرب و جوار میں انسان کے نہیں ہے، میسر نہیں ہے اور امید بھی نہیں لگ رہی کوئی، تو چپ کر کے تیمم کر لے، کیونکہ متبادل تو ہے یہ۔ تو بہرحال یہ ایک موقف ہے، ہم دلائل دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ راجح موقف کون سا ہے۔ ان کی دلیل ایک تو گزشتہ آیت ہے فلم تجدوا ماء، تو کہتے ہیں کہ پانی نہ پانے کا مطلب یہ کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے قبضے میں نہیں ہے، یا آپ کے قرب و جوار میں نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دور جتنا بھی جانا پڑے پانی کو تلاش کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان الصعید الطیب طہور المسلم، کہ پاک مٹی مسلمان کو پاک کر دینے والی ہے، فإن لم یجد الماء 10 سنین، اگرچہ 10 سال بھی اسے پانی میسر نہ ہو، فإذا وجد الماء فلیمسہ بشرتہ، بس جب پانی پا لے تو اسے اپنی جلد پہ لگائے، یعنی جلد تر کرے، مطلب فوراً غسل کرے، فإن ذلک خیر، پس یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وجہ استدلال یہ کہ آیت اور حدیث میں پانی کے مطلقاً عدم وجود پر تیمم کی اجازت دی گئی ہے، اس میں طلب اور تلاش کی تو کوئی شرط نہیں لگائی گئی، یعنی فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا والی آیت کے اندر تو یہ نہیں کہا گیا کہ پانی کو تلاش کرو،
بس یہ کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے پانی تو تم تیمم کر سکتے ہو، یہ کہا گیا، لیکن تلاش کا تو حکم نہیں دیا، مانگنے کا حکم تو نہیں دیا۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر بھی یہی اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض فقہا نے یہ بھی کہا ہے، بعض فقہا نے یہ کہا کہ اگر پانی قرب و جوار میں ہے لیکن کوئی بیچ رہا ہے، فری میں نہیں مل رہا، تو پانی اگر وہ بندہ خرید سکتا ہے تو پانی خریدے گا، تیمم نہیں کرے گا۔ بعض فقہا نے یہ بھی مسئلہ ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال راجح موقف وہ جمہور علماء کا ہے، اور جمہور علماء کا موقف یہی تھا کہ پانی وہ قرب و جوار میں تلاش کرے گا، لیکن اس کی مسافت کی کوئی قید نہیں ہے، اس کی مسافت کی کوئی قید نہیں، پانی تلاش کرنے سے پتہ چلے گا کہ پانی یہاں قرب و جوار میں ہے کہ نہیں۔ اس وجہ سے کچھ دور تک جا کر قرب و جوار میں وہ پتہ کرے گا، پانی اگر مل جائے تو اچھی بات ہے، اگر پانی نہیں ملے گا تو اس کے بعد وہ تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ تیمم متبادل ہے، اور متبادل اس کی طرف تب جائیں گے جب اصل کی عدم وجودگی کا یقین ہو جائے، جبکہ اصل کی عدم وجودگی کا یقین ہو جائے۔ مثلا ایک عام مثال دیتا ہوں میں، اگر ایک بندہ کسی کو اپنا نائب بنا کے جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میری عدم وجودگی میں تو میری جگہ پر ہوگے، جب تک وہ وہاں موجود ہے اس کے قرب و جوار میں، وہ کوشش کرتا ہے اس کی جگہ پہ نہ بیٹھے، کوشش کرتا ہے کہ اس کی جگہ پہ، اس کی کرسی پر نہ بیٹھے۔ اگر وہ چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم کہتے ہیں کہ اطمینان قلبی کے لیے اگر تلاش کر لے پانی تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے لیے مسافت کی قید لگانا کہ مطلب اتنی مسافت ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ جسے اتنا کم پانی ملے کہ اس سے مکمل طہارت حاصل نہ ہوتی ہو تو پھر کیا کرے؟ تو بعض علماء نے کہا جی جتنے آزاد دھلتے ہیں وہ دھو لے، باقی پہ تیمم کر لے باقی کی جگہ پر، یہ بعض فقہا کا قول ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اگر پانی اتنا کم ہے کہ اگر وہ صحرا کے اندر کہیں پھنسا ہوا ہے، وہاں اگر پانی وضو کرتا ہے تو پینے کو نہیں رہے گا اور صحرا کے اندر مر جائے گا پیاسا، اور اگر مطلب کہ پیتا ہے تو تیمم نہیں ہو سکتا، وضو نہیں ہو سکتا یا غسل نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال اس میں اقوال مختلف ہیں، لیکن راجح موقف یہی ہے، دین اسلام کے اندر اتنی سختی نہیں ہے، دین اسلام کے اندر اتنی سختی نہیں ہے، انسان کی جان پیاری ہر چیز سے، اس وجہ سے اگر انسان کے پاس پانی سفر کے دوران اتنا کم ہے کہ اگر وہ غسل کرتا ہے یا تیمم کرتا ہے تو پانی ختم ہو جانے کا ڈر ہے اور اس کے پیاسا رہ جانے کا ڈر ہے، تو اس صورت میں خصوصاً جب صحراؤں میں لوگ پھنس جاتے ہیں تو صحرا بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، صحرا 200 300 کلومیٹر تک بھی بڑے لمبے چوڑے صحرا ہوتے ہیں، وہاں پانی کے نام و نشان بھی نہیں ہوتے، کھانے پینے کی چیزوں کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی کے پاس پانی ایک بوتل ہے چھوٹی سی یا بہت کم مقدار میں ہے، اسے اگر وضو کرے گا یا غسل کرے گا تو پانی تو ختم ہو جائے گا، پھر پیاسا مر جائے گا، لہٰذا پھر وہ تیمم کرتا رہے اور پانی کو پینے کے لیے استعمال کرتا رہے۔ ہاں اگر پینے سے زیادہ پانی ایکسٹرا موجود ہے تو پھر وہ وضو کر سکتا ہے یا اس سے اگر غسل کرنا ہے تو غسل کر سکتا ہے۔ راجی یہی ہے، تیمم کرے گا، کیونکہ اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے تو اس سے حدث کا مکمل ازالہ بھی نہیں ہوگا اور پانی بھی ضائع ہو جائے گا۔ یعنی اگر اس نے وضو کرنا ہے، پانی اتنا کم ہے کہ کچھ اعضاء دھلتے ہیں، اب وہ یہ ہوگا کہ نہ اعضاء مکمل دھل پائیں گے اور نہ ہی جو ہے وہ مطلب کہ پانی کو استعمال کر سکے گا۔ تو کچھ اعضاء اگر اس نے دھو کر پھر بھی تیمم کرنا ہے تو پھر اصل میں تیمم ہی کر لے، کیونکہ اگر وہ آدھے اعضاء دھوتا ہے اور باقی پہ تیمم کرتا ہے باقی کے لیے تو پانی تو ضائع ہو گیا، اس سے فائدہ تو نہ اٹھایا اس نے، پیاسا مرنے کا ڈر ہے اس کا، پیاس سے ہی مر جائے۔ اگر پانی پیسوں سے ملتا ہو تو آدمی کے پاس خریدنے کی طاقت بھی ہو تو اس صورت میں مذاہب اربعہ کے ہاں پانی خریدنا واجب ہے۔ مذاہب اربعہ کے ہاں اگر پانی بک رہا ہے کہیں قریب میں قرب و جوار میں لیکن اس کے پاس پیسے ہیں، ضرورت سے زائد پیسے ہیں تو خرید لے، وگرنہ اگر پیسے کم ہے کہ اپنے کھانے پینے کے لیے تو پھر پانی نہ خریدے، پھر تیمم ہی کرے۔ یہ کہ کسی خاص حالت میں اگر ایسی صورت کوئی پیش آ جاتی ہے تو یہ علماء نے صورت ڈسکس کی ہے اور آ بھی جاتی ہے ایسی بعض علاقوں۔ پانی کے استعمال پر قدرت نہ رکھنا، قدرت دو طرح کی ہوتی ہے، پانی کا استعمال یعنی مطلب پانی ہے لیکن قدرت نہیں، ایک تو یہ کہ راستے میں دشمن وغیرہ ہے کوئی، پانی تک پہنچنے میں قدرت نہیں، یا پانی ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا زخموں کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ یہ کسی بیماری یا زخموں کے سبب ہو، یا پانی ایسی جگہ میں ہو جہاں اس کی رسائی ممکن نہ ہو، یا پھر درمیان میں کوئی دشمن ہے۔ مسئلہ، جس آدمی کے جسم کا بعض حصہ زخمی ہو اور بعض صحیح ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، زخموں والی جگہ کو دھونا ممکن ہو تو اس صورت میں دھونا بالاتفاق واجب ہے۔ اس جگہ پہ مسح کرنا ممکن ہو تو کیا اس میں وہ مسح کرے گا یا تیمم؟ اس میں فقہا کے 2 قول ہیں۔ اس پر زخموں والی جگہ پر پانی سے مسح کرنا واجب ہے، یہ جمہور فقہا کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعونی ما ترکتکم انما ہلاک من کان قبلکم، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم مجھے چھوڑے رکھو، بے شک تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے وہ اپنے انبیاء پہ کثرت سے سوال کرتے تھے
اور اختلاف کرتے تھے اپنے انبیاء پر. فَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے بچ جاؤ، اور جب میں حکم دوں تمہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے اس پر عمل کرو. تو یہاں استطاعت کا کہا کہ اگر استطاعت ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو تیمم کر سکتا ہے. دوسرا قول یہ کہ زخموں والی جگہ پر مسح نہیں کیا جائے گا بلکہ صرف تیمم ہی کرے گا، وہ زخم تیمم والی جگہ پہ ہوں یا نہ. شافی کا مذہب ہے، ان کی دلیل اصل واجب دھونا ہے، جبکہ یہ ممکن نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں مسح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. راجح پہلا قول ہے، جتنا دھو سکتا ہے اتنا دھو لے، اور زخم پر جتنا حصہ مسح کرنے کے قابل ہے وہاں مسح کر لے اور باقی کو چھوڑ دے. زخم کے اوپر اگر مسح نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دے اس کے دائیں بائیں کر لے، دائیں بائیں پانی استعمال کرے، اور اگر اوپر گیلا ہاتھ لگا سکتا ہے تو ٹھیک ہے. پٹی ہے تو پھر تو اوپر مسح کر لے گا، صاف ہے جیسے جرابوں پہ کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. پانچویں شرط یہ کہ مٹی پاک ہو. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں جنبی ہو گیا لیکن پانی میرے پاس نہیں، میں کیا کروں؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت عمر خاموش رہے. حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمر کو کہا کہ تمہیں واقعہ یاد نہیں ہمارے ساتھ جو پیش آیا تھا؟ اما تذکر انا کنا فی سفر، کیا ہم ایک سفر میں تھے، انا و انت، تو اور میں، یعنی تم اور میں ایک سفر میں تھے. فاما انت فلم تصلی، تو نے پانی نہ ہونے کی وجہ سے تم نے نماز نہیں پڑھی. واما انا، تو رہا میں، فتمعت فصلیت، تو میں گدھے کی طرح اوٹ پوٹ ہوا، جیسے گدھا جو ہے وہ بٹی کے اندر الٹ پلٹ ہوتا ہے، تو میں بھی لوٹ پوٹ ہوا اور میں نے تیمم کر لیا. فذکرت للنبی، تو اللہ کے نبی کو میں نے بتایا. اللہ کے رسول جو ہے وہ پہلے تو آپ مسکرا پڑے حضرت عمار کے عمل سے، کہ حضرت عمار کو چونکہ تیمم کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو انہوں نے جیسے وہ گدھا مٹی کے اندر ایسے ہوتا ہے نا، وہ اوٹ پوٹ ایسے ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایسے انہوں نے کیا دائیں بائیں اور نماز پڑھ لی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا انما کان یکفیک ھکذا، تیرے لیے کافی تھا کہ زمین پہ ہاتھ مار کے اس کے اندر پھونک مار کے تو چہرے پہ مل لیتا اور ہاتھوں پہ مل لیتا، بس یہ تیرے لیے کافی تھا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ علی الارض، آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو زمین پہ مارا، ونفخ فیہما، دونوں میں پھونک ماری تاکہ مٹی وغیرہ اڑ جائے. ثم مسح بہما وجهه وکفیہ، پھر آپ نے اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ کیا ہے، بازو نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، تیمم کے اندر بازو نہیں سارے دھوئیں گے، احناف کے ہاں بازو دھوئیں گے، لیکن حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں. کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، صرف یہ ہتھیلی ہے کف. اگر پورے ہاتھ ہوتے تو پھر یدئی کہنا تھا اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث کے اندر راوی کہتا وہ یدئی ہی، لیکن آپ نے یدئی نہیں کہا راوی نے، بلکہ کہا وکفیہ، اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کا جو ہے وہ مسح کیا. نواقض تیمم کون سے ہیں؟ نواقض وضو کے سارے جو ہم نے پڑھے ہیں وہ سارے تیمم کے بھی نواقض ہیں، اور ساتھ ایکسٹرا پانی کا مل جانا. جو ہی پانی کا مل جائے گا تیمم ٹوٹ جائے گا، جو ہی پانی مل جائے گا تیمم ٹوٹ جائے گا. اگر ایک بندے نے نماز پڑھ لی ہے، نماز کے بعد تیمم ملا ہے تو نماز نہیں دہرائے گا، نماز کے بعد پانی ملا ہے تو نماز نہیں دہرائے گا، بلکہ اس کی نماز انشاءاللہ درست ہوگی. اور اگر نماز کے دوران مل جائے تو کیا نماز جاری رکھے گا یا وضو کرے گا؟ نہیں، بلکہ وہ نماز جاری رکھے گا، چونکہ اب رخصت پہ عمل کر چکا ہے، نماز مکمل کرے، نماز کو توڑنا درست نہیں ہے. واللہ اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یہ تھے چند ایک مسائل جو تیمم کے حوالے سے تھے، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. آگے انشاءاللہ ہمارا نیا موضوع شروع ہوگا، حیض اور نفاس کے اس طرح کے مسائل.